لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عزیزان محترم، کچھ لوگ اس دنیا میں اچھے کو اچھا نہیں سمجھتے اور برے کو برا تصور نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں، اچھا بھی اسی لائن میں کھڑا نظر آتا ہے اور برا انسان بھی اسی لائن میں کھڑا نظر آتا ہے۔ ان کی مثال اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کی مثال حیوانوں جیسی ہے جو تمیز نہیں کر پاتے اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اچھے کو اچھا نہیں کہتے لیکن حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے برے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور برے کو اچھا سمجھنے کا مطلب یہ ہے اچھے کو اچھا تصور نہ کیا جائے۔ اگر کسی سوسائٹی میں برے کی تعریف ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حاسد کہلاتے ہیں، ان کے اندر حسد اور ایک سوزش پائی جاتی ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اچھے کو اچھا سمجھتے ہیں اور بدقسمتی سے برے کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سب اچھے ہیں، اور یہ لوگ حدیث کی زبان میں چاپلوس کہلاتے ہیں۔ جدھر جائیں، جس محفل میں رہیں، اسی محفل کے گن گاتے ہیں۔ اچھوں کی محفل میں رہیں تو اچھے اچھے، اور بروں کے محفل میں رہیں تو برے اچھے، اور وہاں بروں کی وہ مذمت نہیں کرتے اور بروں کو برا نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ کبھی اس طرف آتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں سب اچھے ہیں اور کوئی دنیا میں برا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ ہیں جو معاشرے میں مشکلات کا سبب بنتے ہیں، جو اچھے کو اچھا نہیں سمجھتے، جو برے کو اچھا سمجھتے ہیں، جو دونوں کا اچھا سمجھتے ہیں، یہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن چوتھی قسم ہے جس کی طرف قرآن نے اور احادیث نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ اچھے کو اچھا کہو اور برے کو برا کہو۔ اچھے کو اچھا سمجھنا تولا ہے
और बुरे को बुरा कहना तबर्रा है। और इन दो के बग़ैर कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी परवान नहीं चढ़ती है। अगरचे आज की जब दुनिया में ये गुफ्तगू है, बुरे को बुरा ना कहो बल्कि उसकी बुराई से नफ़रत करो, जो वो बुराई अंजाम देता है उससे दूर रहो। नो डाउट एक अच्छा प्रिंसिपल है, बुरे को सही रास्ते पर लाने के लिए उससे दुश्मनी ना की जाए बल्कि उसके एक्शन से, उसके अमल से दुश्मनी की जाए और उससे अपने आप को बचा लिया जाए। एक अच्छा प्रिंसिपल है, एक अच्छा उसूल है, इसको आम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने बुरे हो जाते हैं कि वो खुद बुराई के सिंबल बन जाते हैं, बुराई के साइन बन जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जब भी बुराई की बात आती है तो बुरा इंसान आकर सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ बुराई बताई है कुरान मजीद में, उससे दूर होने का हुक्म दिया है। कुछ बुरे लोगों के नाम भी लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़िरऔन और फ़िरऔन के लश्कर से दूर रहो, बलअम बाउरा से दूर रहो। परवरदिगार नाम क्यों ले रहा है? जी, नाम इसलिए ले रहा है परवरदिगार आलम, कुछ लोग इतने बुरे हो जाते हैं, डूब जाते हैं बुराई में, उनका नाम खुद बुराई की पहचान बन जाती है, उनके नाम बुराई के लिए सिंबल बन जाते हैं। उनसे दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी सिफ़ात से कुरान मजीद की अगर हम आयतों की तिलावत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं कुरान मजीद में कहा कुछ चीज़ों से दूर रहो, कुछ ऑब्जेक्ट से दूर रहो, जैसे बुतों से दूर रहो। बुत जो है कोई पर्सनालिटी नहीं होते हैं, बुत यानी चीज़ें हैं, पत्थर से बनाए हुए बुत हैं जी, लकड़ी के बनाए हुए बुत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन बुतों से दूर रहो, इसलिए कि ये बुत तुम्हें गुमराही की तरफ ले जाएंगे, डिविएशन की तरफ ले जाएंगे। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुछ सिफ़ात से दूर रहो, कुछ ऐसे आमाल हैं जो इंसान को ड्राउन कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, उनसे दूर रहो। जो अखलाक़ी बुराइयाँ हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ नाम बुराइयों के लिए फ़हशा है, मुनकर है, इन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा दूर रहो। जैसे अखलाक़ी बीमारियाँ हैं, झूठ है, ग़ीबत है, हसद है, इन चीज़ों से अल्लाह ने कहा इनसे दूर रहो। बुतों से दूर रहो, अखलाक़ी बीमारियों से दूर रहो। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुछ अक़ीदे की बुराइयाँ हैं और उनसे भी इंसान को बचना चाहिए। कभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा शिर्क से दूर रहो, कुफ्र से दूर रहो। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को तबाह कर देते हैं। शक व शुबहात से दूर रहो, ये इंसान के ईमान को खा जाते हैं। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। और कभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुछ लोग हैं जो स्टबर्न हैं, दीन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, मज़हब के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और उनके अंदर ज़र्रा बराबर नरमी नहीं पाई जाती। ये पर्सनालिटीज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ना इनको दोस्त बनाओ और ना तुम इनके साथ ज़्यादा मेल मिलाप रखो, इनसे दूर रहो अपने ईमान को बचाने के लिए। हत्ता कुरान ने कहा ला तत्तखिज़िल यहूद वन नसारा औलिया, कभी इतनी दोस्ती में इतने न डूब जाना कि कुछ लोगों की दोस्ती और कुछ लोगों का साथ इतना तुम्हें अपनी तरफ न खींच ले कि तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा दीन बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों से थोड़ा बहुत कट के रहो, इस वजह से नहीं कि वो दुश्मन हैं, वो बुरे हैं, इस वजह से तुम्हारा ईमान कीमती है। पता नहीं जुमला आप तक पहुंच जाए इंशाअल्लाह। इस वजह से नहीं कि वो बुरे हैं, इस वजह से कि तुम्हारा ईमान बड़ा कीमती है, वैल्यूएबल है। अपने आप को बचाना उनसे बहुत ज़रूरी है। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ। आग बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई जगहों पर इस बात की तरफ इशारा किया, उनसे बचकर रहो। ये दूसरा स्टेप है जिसकी तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेप अगर हम रिवायतों में जाएंगे, रिवायतों में अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी खूबसूरती के साथ इन दोनों प्रिंसिपल्स को बताया है, इन दोनों उसूल को बताया है। एक तवल्ला और दूसरे तबर्रा। कमालुद्दीन विलायतुना वल बराअतु मिन अदुव्विना। दीन को अगर कमाल हासिल देना अता करना चाहते हैं, दीन की तरक्की चाहते हैं, दो चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। एक तवल्ला,
اور دوسرے تبرہ. تولا یعنی اہل بیت سے محبت، اور تبرہ یعنی جو ان کے دشمن ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے اور بیزاری کا اظہار کرے. کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من عدونا، یہ فرسٹ سٹیپ ہے. اور آگے بڑھیں گے روایتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. پوری توجہ کے ساتھ میرے عزیزو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محبت شرک ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. محبت میں کسی اور چیز کو ہم ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. محبت شرک اور پارٹنر ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دل میں ہماری محبت ہے وہاں پر پھر غیر کی محبت نہیں آ سکتی. یہ شرک جو ہے ایک محبت ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. تو یہ شرک سے اپنی محبت کو بچاؤ. جیسے شرک سے ایمان کو بچانا ہے ویسے شرک سے محبت کو بچانا ہے. اس میں پارٹنرشپ ایسوسیشن از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو محبت کو پیور رکھو، محبت کو خالص رکھو. محبت میں سنسیئرٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریزن بتایا اہل بیت نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر ایک ہی دل رکھا ہے. وہ دل ہم نے محرم میں حسین کے حوالے کر دیا ہے اور کسی اور کی محبت اس میں آنے والی نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد والے. تو محبت میں شرک، محبت میں اور کہیں یہ بھی ان کو بھی مان لو ان کو بھی مان لو، نہیں، دل میں ایک ہی جگہ ہے. ہم نے کسی اور کو وہ دل دے دیا. اس میں شرک کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں سے تیسرا قدم جو تھوڑا بہت اگر احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے جو ہماری محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمنوں سے راہ و رسم بھی رکھے. کہتے ہیں نا شرک، محبت میں شرک کی اجازت نہیں ہے اور محبت میں دوسرے لوگوں کو شامل کرنا، دوسروں کے ساتھ بھی محبت کرنا، یہ چیزیں ان چیزوں کی بھی محبت میں اجازت نہیں ہے. تو بیزاری کا اظہار کرنا یہ در حقیقت اصول دین کا حصہ بھی ہے اور پارٹ آف دا دین بھی ہے. تولا اور تبرہ. لیکن بعض بزرگ علماء کہتے ہیں نہیں، تولا اور تبرہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. الفاظ کو بھی تولنا پڑتا ہے مجھے. ایک ہے تولا اور تبرہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں تبرہ اور تولا ہے. غور کیجئے گا، جائے گھر میں جا کے غور کیجئے گا. حقیقت میں تولا اور تبرہ نہیں ہے، حقیقت میں تبرہ اور تولا. جب تک لا الہ مضبوط نہیں ہوگا الا اللہ ثابت نہیں ہوتا ہے. پہلے دور بچاؤ اور پھر اس کے بعد سجاؤ. سجانے کے بعد بچانے کی گفتگو نہیں ہے، پہلے بچاؤ اور پھر سجاؤ. پیوریفیکیشن کا پہلا پیغام بہت دیا گیا ہے تو اس کی خاص توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں گے سب سے بہترین طریقہ جو انبیاء کی زندگی سے ہم اپنا سکتے ہیں وہ یہی تبرہ ہے. انبیاء نے کہا کہ ان سے دوری اختیار کرو، ان سے تھوڑا بہت بیزاری کا اعلان کرو. اگر نہیں کرو گے تمہاری محبت کمپلیٹ نہیں ہوتی، محبت پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے. انبیاء کی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی میں پروردگار میں تیرے لیے عمل انجام دینا چاہتا ہوں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا هل عملت لی عملا، کیا میرے لیے کچھ کام کیا ہے تم نے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا صلیت وصمت وتصدقت وذکرت. حضرت موسیٰ نے ایک لسٹ بیان دی، میں روزہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں پروردگار، میرا کام ہی یہی ہے. آواز قدرت آئی، اے موسیٰ نماز پڑھتے ہو جنت میں جانے کے لیے، روزہ رکھتے ہو جہنم سے بچنے کے لیے، صدقہ دیتے ہو بلاؤں سے بچنے کے لیے، ذکر کرتے ہو حیات کو طولانی بنانے کے لیے، ساری چیزیں اپنے لیے، میرے لیے کیا کرتے؟
میرے لیے کیا کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو ہی بتا تیرے لیے کیا کروں؟ آواز قدرت آئی توالیت لی ولیا وعادیت لی عدوا، کیا میرے لیے کسی سے تم نے محبت کی ہے یا میرے لیے کسی سے تم نے دشمنی کی ہے؟ میرے لیے، یعنی اللہ کے راہ میں، اللہ ہماری پرسنل کسی سے دشمنی نہیں ہے، راہ خدا میں کیا تم نے میرے لیے کسی سے دوستی کی ہے اور راہ خدا میں کسی سے تم نے دشمنی کی، دوری اختیار کی ہے؟ اس کے بعد حدیث کہتی ہے الحب والبغض للہ، محبت اور دشمنی اللہ کے لیے ہونے لگے وہ کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، وہ کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ انبیاء نے پریکٹیکل لائف میں بتایا، ہاں کہیں کسی کو چاہنا ہے اور کسی سے دوری اختیار کرنی ہے، انبیاء کی زندگی میں، اولیاء کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے پاس زیارتیں ہیں، ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہمارے پاس سجدے ہیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں تھوڑا بہت کچھ لوگوں سے تمہیں دوری اختیار کرنا ضروری ہے، وہ تمہارے کردار پر، تمہاری زندگی پر نقوش چھوڑ جاتے ہیں، اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا کچھ لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ پریکٹیکل لائف میں، ہماری ڈیلی لائف میں بھی ایسا ہی ہے، کچھ لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، جھوٹا تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، گناہگار تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، فاسق تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، حتیٰ امام فرماتے ہیں بخیل تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو میری نارمل لائف میں، ڈیلی لائف میں، انڈیویجول لائف میں مجھے پرہیز کرنا ہے، کچھ لوگوں کو دوست نہیں بنانا ہے، تو میری ایمانی زندگی میں بھی کچھ لوگوں کو دوست نہیں بنانا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ مجھے نہیں چلنا، ورنہ کیوں؟ میرے ایمان کو نقصان پہنچے گا، میرے ایمان کو نقصان پہنچے گا۔ ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، آنے کے بعد کہا ابن رسول اللہ، اور کیجئے گا، آج کے اس جشن کا تحفہ میرے لیے اور آپ کے لیے، یا ابن رسول اللہ میں نے 2 کرتے آپ کے لیے سیے ہیں، وہ ٹیلر تھا، درزی، اور کچھ لوگ امام کی خدمت میں گفٹ دیتے تھے، ہدیہ دیتے تھے۔ ابن رسول اللہ میں نے 2 کرتے سیے ہیں آپ کے لیے، 2 شرٹ۔ اب جب کام کرتا ہے آدمی تو ذکر کرنا مستحب ہے، جب دوران کام آدمی ذکر میں رہے۔ وہ صحابی کہتا ہے ابن رسول اللہ ایک کرتا میں نے سیا ہے صلوات پڑھتے پڑھتے، اور ایک شرٹ میں نے سلا ہے آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے بھیجتے۔ یہ ابن رسول اللہ 2 میں سے آپ کو کون سا پسند ہے؟ ابن رسول اللہ میں نے 2 شرٹ سلے ہیں، ایک صلوات پڑھتے پڑھتے اور دوسرا شرٹ میں نے سلا ہے لعنت، آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے بھیجتے۔ ان میں سے دونوں میں سے کون سا پسند ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا وہ لعنت والا مجھے دے دو، لعنت والا مجھے دے دو۔ پتہ ہے ریزن کیوں؟ جو صلوات پڑھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں سے دور رہتا ہو، لیکن جو لعنت بھیجتا ہے وہ ضرور ہم سے قریب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ضروری نہیں ہے، ماشاءاللہ، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی دوری اختیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے قریب ہے۔ یہ صلوات اور لعنت، سلام اور لعنت، جتنے سلام اتنے لعنت۔ میں نے شاید گزشتہ سال کہا تھا ہم لوگ بیلنس نہیں کر پاتے، مجبوری ہے دنیا کی، بیلنس ہونا چاہیے، دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے، سلام اور لعنت میں۔ تو انبیاء نے زندگی میں یہ چیز ہے بیزاری، تھوڑا بہت دور رہو۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 آیتوں میں، ایک صلوات اور ایک لعنت، اس لا شریک نے کہا میں بھی مومنین کے ساتھ شریک ہوں۔ جب لعنت کی بات آئی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں حالت کفر میں، ہوتا کیا ہے؟ لعنت اللہ اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین،
سارے لوگوں کی لعنت ہوگی. لعنت کی بات آئی, اللہ بھی ہے, فرشتے بھی ہیں, لوگ بھی ہیں. جب صلوات کی بات آئی, اللہ کہتا میں بھی ہوں, فرشتے بھی ہیں, مومنین بھی ہیں. سب ہیں. اللہ لعنت میں بھی کہتا میں تمہارے ساتھ شریک ہوں, اللہ صلوات میں بھی کہتا میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. جس عبادت میں فرشتے بھی شریک ہوں, اللہ بھی شریک ہو, اس عبادت کی قیمت کو کوئی جان نہیں سکتا. ایک ظریف نکتہ بتا دوں. صلوات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا یا ایھا الذین آمنو, لیکن لعنت میں اللہ کہتا والناس اجمعین. تفسیر آپ کے حوالے, سوچئے گا. صلوات میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اس لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہی جانتے ہیں محمد و آل محمد کون ہے. لیکن برے انسان کو ساری دنیا ان سے نفرت بھی کرتی ہے اور دور بھی رہتے ہیں. اس میں مومن بھی شامل ہے, سب سے بھی شامل ہے. برے کو برا سب کہتے ہیں. والناس اجمعین, اس کا دائرہ تھوڑا بہت لعنت کا بڑا ہو جاتا ہے. اگر کمپیئر کیا جائے صلوات اور لعنت میں تفسیری نکتہ ہے, بڑا ہو جاتا ہے دائرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں, اس عبادت میں اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا ہے. لیکن کیا نام کی ضرورت ہے؟ جی بڑا خوبصورت جملہ کسی بزرگ عالم دین کا ہے کہ نہیں. اکثر ہمارے علماء کرام کہتے ہیں ناموں کی ضرورت نہیں ہے, حتیٰ کسی کو پرٹیکولر نام لے کر لعنت کرے, نہیں, اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. مجتہدین نے, مراجع کرام نے روکا ہے تو کوئی مصلحت ہے. ہم زمین پر چل کر کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ ہمارے اوپر بیٹھ کر چیزوں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو دنیا کو وہ نقشے کی طرح دیکھتے ہیں, ہم دنیا کو ایک قبیلے کی طرح دیکھتے ہیں. جو مراجع کرام ہوتے ہیں وہ دنیا کو میپ کی طرح دیکھتے ہیں. میپ کو ہمیشہ اوپر سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو نقوش معلوم ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے. نام کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آپ تھوڑا بہت سیریس ہو گئے. نام کی ضرورت ہے, کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ رحمت اور لعنت کو خود پتا ہوتا ہے انہیں کہاں جانا ہے. رحمت اور لعنت کو خود پتا ہے انہیں کہاں جانا ہے, لیکن نہیں انہیں کہاں جانا ہے اور کہاں تک جانا ہے یہ بھی پتا ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہ یا رسول اللہ. کہاں تک جانا ہے؟ ہر زمانے میں رہے, ہر زمانے میں کہیں نام نظر آئے, کہیں نام نظر نہیں آئے. کچھ لوگ دوست نظر آئے, کچھ لوگ دشمن نظر آئے. آیت اللہ مطہری کہتے ہیں اپنے کتاب جاذبہ اور دافعہ میں, ممکن نہیں ہے کوئی کہے کہ میں سب کو پسند کرتا ہوں. ایسا آدمی دنیا میں نے نہیں دیکھا ہے. اگر کہیں آپ ملتا ہے تو وہ لے کر آؤ جو کہے میں سب کو پسند کرتا ہوں. کھانے میں ہے یہ کھاتا ہوں یا نہیں کھاتا, بزنس میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا, جی روزمرہ کاموں میں یہ کام مجھے پسند ہے, یہ کام پسند نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے میں سب کو پسند کرتا ہوں, ساری چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو نام کی ضرورت نہیں ہے. نام وہ پتہ ہے ایڈریس ان کو, وہ خود بخود چلے جاتے ہیں وہاں پر. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں, کبھی کبھار آئے مباہلہ کہتے ہیں وہ جا رہی ہے. آپ تم چھوڑ بھی دو, وہ خود بخود ایڈریس کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے. کبھی ایک آدمی ہے, کبھی قبیلہ ہے. اللہ اکبر. کچھ قبیلے ایسے گزرے ہیں پورا گھرانہ اس لپیٹ میں آ جاتا ہے. فضائل میں بھی صلوات کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور لعنت کی لپیٹ میں بھی چلے جاتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف سورہ ابی لہب میں ہے, تبت میں, یہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں. اور صلوات میں بھی گھرانہ شامل ہوتا ہے. قرآن مجید نے کہا شجرہ طیبہ, یہ سب صلوات والے ہیں, اور شجرہ خبیثہ یہ سب لعنت والے ہیں. اور کبھی کبھار فرد ہے, انڈیویجول ہے, کبھی کبھار ممکن ہے پورا قبیلہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. کسی نے روایتوں میں گفتگو کیا ہمارے علماء کرام نے, بعض گھرانے ایسے ہیں باپ بیٹا بیٹی سب اس میں شامل ہو گئے. یہ اشعث کا خاندان, یہ اشعث کا خاندان کہتے ہیں نا, اشعث ایک نام ہے, اشعث, اس کا خاندان پورا باپ مولا کائنات کے مقابل میں,
بیٹی امام حسن کی زوجہ جعدہ بنت اشعث، اور بیٹا حضرت مسلم کو شہید کرنے والا، باپ بھی بیٹی بھی بیٹا۔ کبھی کبھار ایسے ہو جاتے ہیں یہ پورا خاندان گھرانہ اس میں لپیٹ میں آ جاتا ہے، ایک آدمی نہیں، ایک آدمی کو کیوں بولے ہم لوگ، شجرت خبیثہ کہہ دیں، وہ سب لوگ اس میں آ جاتے ہیں، اور ان کا کردار کبھی دنیا میں آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ بات مکمل ہو گئی اور میری تقریر بھی ختم ہو گئی۔ یہ تیسرا سٹیج کبھی فرد نہیں، کبھی قبیلہ بھی آ جاتا ہے۔ ہاں، ہمارے علماء کرام نے کنایتاً اشارتاً گفتگو کی ہے تاکہ لوگوں کو تک بات پہنچے، اور گفتگو کو آپ لیجئے اور انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ عبادت انجام دینا ہے، عبادت کا سلیقہ ہوتا ہے، عبادت سچویشنز کو دیکھ کر کی جاتی ہے، عبادت جگہ کو دیکھ کر کی جاتی ہے، عبادت وقت کو دیکھ کر کی جاتی ہے، عبادت حالات کو دیکھ کر کی جاتی ہے، ورنہ عبادت آزادی کا نام نہیں ہے، عبادت کچھ کنڈیشنز کا نام ہے، اس کنڈیشن کے دائرے میں عبادت ہوتی ہے۔ کسی نے علامہ قیس زنگی پوری سے پوچھا، میں حرف بدل رہا ہوں، آپ کا نتیجہ آپ کے حوالے، کہ ہائے جیمی، ہا سے حر بھی ہے اور ہا سے حرملہ بھی، ان دونوں ہا میں کیا فرق ہے؟ ہا سے حر اور ہا سے حرملہ، آپ دوسرا حرف بھی یہاں رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور کیجئے ہوم ورک آپ کے لیے۔ ہا سے حر بھی اور ہا سے حرملہ بھی ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قیس زنگی پوری نے کہا وہی فرق ہے جو ہائے حلال میں ہے اور ہائے حرام میں ہے، جو ہائے حلال میں اور ہائے حرام میں جو فرق ہے وہی حر اور حرملہ میں۔ پڑھتے چلے جاؤ، کردار سمجھ میں آتا چلا جائے گا، وہاں پر کسی کے پاس رحمت چلی جاتی ہے اور کسی تک لعنت چلی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ شب فرحت الزہرا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضرت زہرا کی خوشی تو بہرحال خوشی ہے، غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے، امام کی تاج پوشی کی شب بھی ہے۔ ہمارے امام حاضر اور پریزنٹ امام ہمارے امام ہیں، اکثر ہمارے مراجع کرام نے کہا ہے اپنی دعاؤں میں امام حاضر کو وسیلہ قرار دینا، اس لیے کہ یہ ہمارے آج کی ہمارے امام ہیں، اس کی تاثیر دعاؤں میں زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیشہ دعا کرنا تو امام حاضر کو شامل کر لینا۔ کچھ لوگوں نے کہا ٹائم ہے، صبح امام کو دفنا دیا گیا، بعد ظہر یا 9 ربیع الاول کیوں 8 ربیع الاول ہونا چاہیے؟ امام کا تو ہر دن امام کا ہے، 8 ربیع الاول ہو تو امام کے 12ویں امام کے غم کا دن، 9 ربیع الاول ہو تو 12ویں امام کے خوشی کا دن ہے۔ دونوں حالات میں ہمارا امام امام حاضر ہے، دونوں حالت میں ہمارا امام ہے، تو اس امام کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر ان دنوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی ہے، خوشی اس اعتبار سے کہ جب بھی ان کا بیٹا کوئی امامت رسمی طور پر ان کی امامت کا اعلان ہوتا ہے، سب سے پہلی خوشی جس کو نصیب ہوتی ہے وہ ماں باپ کو ہوتی ہے، وہ جدائین کو خوشی ہوتی ہے۔ شہزادی کونین کی خوشی کا دن ہے، اس لیے خوشی کا دن ہے کہ حضرت مختار نے بدلہ لیا، کچھ ظالمین کو واصل جہنم کیا، اور شہزادی جہاں غم مناتی ہیں شہزادی وہاں خوشی بھی مناتی ہیں۔ یہ خوشی کا دن، ان کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غم زدہ ہونا انسان کے مومن ہونے کی نشانی ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے۔ خصوصی طور پر ان دنوں میں حضرت زہرا کو یاد کرنا، حضرت زہرا کے فضائل کو یاد کرنا، آپ کے مصائب کو یاد کرنا، آخری امام کو یاد کرنا، آخری امام کے مصائب کو یاد کرنا، آخری امام کے مرتبے منزلت اور فضائل کو یاد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی نے آیت اللہ العظمی مرحوم گل پائگانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کیا فرق ہے حسین پر رونے میں اور حضرت زہرا پر گریہ کرنے میں؟ کبھی کبھار ہوتے ہیں نا سوالات بھی سینسیٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ آیت اللہ صافی گل پائگانی سے کسی نے پوچھا تھا، شاید میں نے مجلس میں اشارہ کیا ہو نہ کیا ہو، کسی نے پوچھا تھا کیا وجہ ہے کہ شب عاشور امام حسین نے اصحاب سے کہا جاؤ اور روز عاشور حسین نے کہا آؤ؟ نہیں،
دوسرے لوگوں کو امام حسین بلاتے حل من ناصرین ینصرنا کا مطلب ہے آؤ. شب عاشور امام کہہ رہے تھے جاؤ, روز عاشور امام کہہ رہے تھے آؤ. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ریزن کیا ہے؟ آیت اللہ صافی گلپگانی نے کہا شب عاشور امام اس لیے کہہ رہے تھے جاؤ تاکہ کوئی برا یہاں نہ رہ جائے, سب اچھے رہے. روز عاشور امام کہہ رہے تھے آؤ تاکہ ادھر کوئی اچھا نہ رہ جائے, اس کا نام کہیں اچھے انسان کا نام بروں کی فہرست میں نہ لکھا جائے. اگر اچھا ہے حسین کی آواز سن کر وہ آ جائے. یہ فلسفہ تھا. تو کیا فرق ہے امام حسین کے گریہ کرنے میں اور شہزادی کونین کے نام پر آنسو بہانے میں؟ کیا فرق ہے؟ اس مرجع تقلید نے کہا, مرحوم نے, امام حسین پر گریہ کرنا تولا ہے, شہزادی کو یاد کر کے آنسو بہانا تولا بھی ہے, تبرہ بھی ہے. آج کی دنیا اس لیے روکتی ہے, زیادہ روکتی ہے, کسی کی بات دور تک چلی جاتی ہے, بات دور تک چلی جاتی ہے. حتیٰ بعض لوگوں نے یزید کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں. حتیٰ ایک اہل سنت کے عالم دین نے خواب میں یزید کو دیکھا, جیسی نیت ویسا خواب. خواب میں یزید کو دیکھا اور انہوں نے پوچھا یزید سے کیا ہوا, تم کس حالت میں ہو؟ تو یزید نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. اور ان آنکھیں کھلی ان کی تو انہوں نے کلپ جاری کی ہے, کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور یزید سے پوچھا, اللہ نے یزید کو معاف کر دیا ہے, اب یزید بری ہو گیا. اب کچھ لوگ اتنے ایجنٹ بن گئے ہیں کہ اب ان کو معاف کرنے کے لیے بھی, اور ان کے طرف سے, ایجنٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کی طرف سے یہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے. دور دور تک کیوں جانا ہے؟ کچھ لوگ ممکن ہے ارد گرد بھی ہوں اور وہ بن چکے ہیں کہ چلو معاف, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کر, اللہ رحیم ہے. اب یہاں پر اللہ یاد آیا ان کو, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, وہ معافی مانگ لے گا تو وہ معاف کر دے گا. آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں ہاں معافی مانگنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. ڈوبتا انسان معافی مانگے گا تو اللہ کہے گا الآن وقد عصیت. فرعون ڈوب رہا تھا تو کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ, پروردگار میں ایمان لے آیا, مجھے معاف کر دے. اللہ کہے گا ارے 70 حج کر کے آئے, اب تمہیں معافی ملنے والی نہیں. الآن وقد عصیت, اب معافی مانگ رہے ہو, تمہارا گناہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ معافی کے دائرے سے ہٹ چکا ہے. اب وہ معافی کی بات نہیں ہے. 70,000 بچوں کو مارنے والا انسان وہ بندوں سے معافی مانگے یا اللہ سے معافی مانگے؟ امام کو قتل کرنے والا انسان اللہ سے معافی مانگے یا حسین اور زہرا سے معافی مانگے؟ کس سے معافی مانگے؟ حقوق الناس میں اللہ کہتا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. کچھ پر اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, نو ڈاؤٹ. ذرہ برابر ہم کنڈیشن نہیں لگا سکتے اللہ کی رحمت میں, معذرت کے ساتھ, کہ میرا ایمان کمزور نہ ہو جائے. اللہ کی رحمت میں میں کنڈیشن نہیں لگا سکتا, اللہ کے معاف کرنے میں کنڈیشن نہیں لگا سکتا, لیکن ان کو صفات یاد دلاتا ہوں. اللہ کے 99 صفات کو پہلے پڑھو. اللہ جہاں رحیم ہے, اللہ جہاں کریم ہے, اللہ جہاں غفار ہے, اللہ جہاں ستار العیوب ہے, یہ بھی یاد رکھو اللہ وہیں پر قہار بھی ہے. جہاں دوستوں کے لیے, جہاں چاہنے والوں کے لیے, جہاں عبادت گزاروں کے لیے, جہاں اطاعت گزاروں کے لیے وہ رحیم ہے, غفار ہے, وہیں پر حد سے گزر جانے والوں کے لیے وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے. تاریخ نے دیکھا ہے دنیا میں اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے, چاہے وہ قوم لوط ہو یا قوم ثمود ہو, وہ قوم عاد ہو. ایک اونٹنی کے بچے کو قتل کرنے والوں کو اللہ نے کہا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. بے گناہ ایک اونٹنی کو قتل کیا تم نے, بچے کو مارا, پانی پینے نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ظلم. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں کچل دیا. فَسَوَّاهَا, اور ان کو زمین کے برابر کر دیا, یعنی پوری نشانیاں ان کی مٹ گئی ہیں. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اللہ کو کوئی ڈر نہیں ہے عذاب نازل کرے تو وہ کہیں گے اللہ کی رحمت. اللہ کسی سے گھبراتا, اللہ کسی سے ڈرتا نہیں. ظالم ظالم ہے, جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کا انجام برا ہوگا. بس یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی
حقیقی معنی میں عدل و انصاف قائم کرنے والے، ظلم کو مٹانے والے، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے والے کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ اللہم عجل لفرجک العظیم، پروردگار جلد از جلد آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والعافیت والنصر، پروردگار ہم سب کو اس کے پرچم تلے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا نصیب فرما۔ وجعلنا من اعوانہ و انصارہ، پروردگار اس کے مدد کرنے والے اور اس کی نصرت کرنے والوں میں سے ہم کو قرار دے۔ پروردگار والذابین عنہ، اس کا ڈیفینڈ کرنے والے، والمسارعین الیہ، اس کی راہ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والے، اور یہ بھی دعا کر لیں والمستشہدین بین یدیہ۔ ہمیں آرزو تھی زندگی بھر یا لیتنی کنت معکم، پروردگار کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے۔ پروردگار اس آرزو کو حقیقت میں بدل دے، اتنی توفیق دے کہ ہم آخری امام کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کر سکیں انشاءاللہ۔ امام کی سلامتی کے لیے سب مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد